يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذلہ لا ينزعها عنکم حتی ترجعوا الی دینکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا اللہ، جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، امت مسلمہ کے مظلوم مسلمانوں کو کافروں کے چنگل سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے حالات پہ رحم فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، ان کے شہیدوں کی شہادتوں کو قبول فرما، لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق دے۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ قبیلہ رعل، ذکوان، اسیہ اور لحیان، یہ عربوں کے بہت بڑے قبائل تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے جھوٹا اور منافقانہ کلمہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے ان صحابہ کو بھیجیں جو ہمیں دین سکھائیں، قرآن پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 قراء کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بیچارے دن کو کام کاج کرتے تھے اور رات بھر اللہ کے سامنے قیام کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مدینہ سے باہر نکل کے 70 کے 70 قراء کو گھیر کے شہید کر دیے۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا، حفاظ کرام کی کمی تھی، قرآن مجید ابھی 2 گتوں میں محفوظ نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے نے اتنا بے چین کر دیا، اتنا پریشان کر دیا کہ آپ 1 مہینہ مسلسل فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد ان کے خلاف بد دعائیں کیا کرتے تھے۔
آپ کے افغانستان میں قندوز میں 101 سے زائد بچے کو ایک ہی امریکی حملے میں شہید کر دیا گیا، لیکن مسجدوں سے قنوت کی آواز ابھی تک نہیں آئی۔ جب ہم اجتماعی طور پہ اور مشترکہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھلانا شروع ہو جائیں گے تو امت مسلمہ کا انجام یہی ہوگا۔ بہت سے اسباب، بہت سے حل علماء بیان بھی کرتے ہیں، لکھے لکھائے بھی جاتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں موجودہ حالات سے نکلنے کا صرف ایک حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ امت مسلمہ کو پھر سے رب کے دین کی طرف واپس آنا چاہیے۔ اگر آپ ایک طائرانہ سی نظر ڈالیں تو امت مسلمہ کے زوال کا جو سب سے بڑا سبب ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دین اسلام کا فقدان ہو گیا ہے۔ ہمیں اس بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہماری دنیاوی تنزلی کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے اس طرح معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ، سیاسی طور پہ وہ محنت نہیں کی، وہ پلاننگ نہیں کی جو غیر مسلموں نے کر کے دنیا میں ترقی کما لی۔ لیکن یاد رکھیں کہ ذلتیں جو ہیں کسی قوم کا مقدر اس وقت بنتی ہیں جس وقت وہ دین کو چھوڑتے ہیں۔ آپ ٹیکنالوجی سے پیچھے چلے جائیں، آپ ٹیکنیکل تعلیم سے پیچھے چلے جائیں تو تنزلی نہیں آتی، بس یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی نہیں ہوتی، لیکن ضلالت، رسوائی اور یہ روز روز کا رونا اور امت مسلمہ کے خون کی ہولیاں اور ندیوں اور وادیوں میں مسلمانوں کے خون کا بہنا اور ہمارے خونوں کا اس کے مقابلے میں سفید ہو جانا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اسلام کی محبت اٹھ گئی۔ یہی کچھ غیر مسلم چاہتے تھے، جس پہ یقیناً وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں انشاءاللہ 2-3-4 نکات تو ضرور ذکر کرتا ہوں۔ شاید اسی کی طرف اقبال نے کسی دور میں اشارہ کیا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی حیات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ وہ یہی چاہتا تھا جس میں یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے معاشرے میں ذلت و رسوائی کا سبب بن رہی ہے اور امت مسلمہ کے زوال کا سبب بن رہی ہے، وہ دین اسلام کی سمجھ کا نہ ہونا ہے۔ اس میں حکومت بھی ملوث ہے، اس میں دینی مدارس بھی ملوث ہیں، اس میں سکول و کالجز بھی ملوث ہیں، اس میں یونیورسٹیاں بھی ملوث ہیں، اور اس میں ہم سب کو ماننا پڑے گا کہ ہم میں سے ہر بندہ ملوث ہے۔ مدارس میں دینی تعلیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میری بات سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ نظام جو ایک پرانا درس نظامی کا چلا آ رہا ہے، ہم اسی پہ اپنے مدارس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اقتصادیات کی کوئی تعلیم نہیں، سیاسیات کی کوئی تعلیم نہیں، معاشیات کی تو کوئی تعلیم نہیں، اور دنیاوی تعلیم ہمارے مدارس میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک نظام ہے شاید جس کو اہل مدارس بدلنا نہیں چاہتے، ان کی ذمہ داری ہے۔
اس کے مقابلے میں ہمارا نصاب تعلیم جو سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا ہے وہ تو اللہ حفیظ والامان والی بات، اس میں دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ وہاں کا طالب علم یونیورسٹی سے پڑھا ہوا، کالج سے نکلا ہوا، اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والا، وہ رب کعبہ کی قسم کلمہ توحید کی شرطوں کو نہیں جانتا، اسے لا الہ الا اللہ کے تقاضے نہیں آتے، اسے اس کا مفہوم نہیں آتا، اس کے معنی نہیں آتے، اسے شاید وہ قائد اعظم کے 14 نکات تو بڑے خوبصورت آتے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی شرطوں کو اسے کوئی پتہ نہیں۔ قائد اعظم کی زندگی پہ وہ نوٹ لکھ سکتا ہے، وہ علامہ اقبال کے حالات لکھ سکتا ہے، وہ سر سید احمد خان کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے آج کا وہ طفل مکتب، وہ ان کریکٹروں کی، ان گلوکاروں کی، ان فنکاروں کی، ان دنیا داروں کی زندگیوں کو بڑی خوبصورت جانتا ہے، لیکن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام پوچھ لیں اس کو نہیں آتا۔ ہمارے سیاستدانوں کو سورہ اخلاص نہیں آتی۔ سعودی عرب میں ہم تھے، جب یہ خبر ہم نے پڑھی کہ پاکستان کا بہت بڑا وزیر سورہ اخلاص پڑھنے سے کورا ہے، آپ خود بتائیں اللہ احکم الحاکمین ہمارے حالات پہ رحم کیسے کریں؟ ہر بندہ ہم میں سے اپنے طور پہ سوچے، میں اپنے دین کے بارے میں کتنا جانتا ہوں، کتنا پہچانتا ہوں، اور پھر اس کے مطابق کیسے زندگی گزارتا ہوں، میرے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، میرے لیل و نہار کیسے گزرتے ہیں، میرا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے، میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق ہے، میں فرمان الہی کو کتنا جانتا ہوں، میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو کتنا پہچانتا ہوں، اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، کیا تگ و دو کی جا رہی ہے، اس کے لیے میں کیا کچھ سمجھ رہا ہوں یا نہیں۔ یقیناً آپ یہ واقعہ جانتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص گائے کو لے کے جا رہا تھا، تو چلتے چلتے وہ گائے کے اوپر سوار ہو، گائے چلی نہیں، اس نے ڈنڈا پکڑا، اس کی پیٹھ پہ ڈنڈا مارا، تو گائے بول کے کہنے لگی انا لم نخلق لہذا انما خلقنا للحرث، ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئی جو تو ہم سے لینا چاہتا ہے، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ لوگ تعجب سے کہنے لگے سبحان اللہ ان البقرہ یتکلم، گائے باتیں کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باوجود اس کے کہ ابو بکر عمر محفل میں نہیں تھے، فرمایا میرا اور ابو بکر عمر کا ایمان ہے کہ گائے باتیں کرے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ گائے اپنی زندگی کے مقصد کو جانتی ہے، آج میں اور آپ اپنے زندگی کے مقصد کو ہی بھلائے بیٹھے۔ اس نے گائے ہو کے کہا میں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئی، وہ جانور ہے، وہ عقل سے عاری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کیا ہم بھی جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر اس مقصد کو پانے کے لیے ہماری تگ و دو کیا ہے؟ ہم کس طرف محنت کر رہے ہیں اور ہمیں کس طرف محنت کرنی چاہیے؟ یہ ذلتیں، یہ رسوائیاں، یہ مسلمانوں کا خون سفید ہونا اور ان کے خون کی قیمت کا ختم ہو جانا، یہ یقیناً اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے رب کے دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں، آج ہم سب لوگ سوشل میڈیا سے واقف ہیں، ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں، ہم واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں، ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا کیا حال ہو گیا ہے، لیکن کیا اس وقت میں نے کبھی ایسے بھی کیا ہو
کہ فجر کی نماز کے وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں اور میں نے مصلی پہ اپنی جبین رکھ دی ہو، سجدے میں رو رو کے اپنے رب سے ان مسلمان بھائیوں کے حالات کے لیے دعائیں کی ہوں کہ یا اللہ ان کے حالات کو بدل دے، ان کے حالات پہ رحم کر، یا اللہ ہمارے مسلمانوں پہ اجتماعی طور پہ اپنی رحمتوں کا نزول کر دے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بدکاریوں کی وجہ سے آج امت مسلمہ ذلت و رسوائی کے دہانے میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ یا اللہ تو اس امت کو اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے، وہی تو ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ آج تو میں اتنا بھی فریضہ ادا نہیں کر رہا، بس صرف سوشل میڈیا پہ تصویر کو آگے، پکچر کو آگے شیئر کر دینا، اس کے نیچے کوئی 2-4 کمنٹس لکھ دینا، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ حکومتوں کا کام ہے فوجوں کو بھیجنا اور بین الاقوامی تعلقات کے اوپر معاملات پہ ڈیل کرنا، لیکن میں جو کر سکتا ہوں مجھے وہ کرنا چاہیے۔ میری سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں اپنے گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لوں اور یہ سمجھوں کہ میرے گناہوں کی بدولت میرے مسلمان بھائیوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، ایک مسلمان کی نیکیوں کا اثر اور نتیجہ پوری امت مسلمہ پہ ہوتا ہے، اور اس کی بدعمالیوں کی سزا، اس کا وبال صرف اسی کی ذات تک خاص نہیں ہوتا، یہ آپ یاد رکھیں۔ ہم لوگوں کی آج یہ بھی کمزوری ہے، ہمیں کوئی خیر کی بات کر دے تو ہم کہتے ہیں جی تو آفدی قبر جانا ہے، ایسی آفدی قبر جانا ہے، تم نے اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے، ہم نے اپنے اعمال کی سزا لینی ہے، تم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا، تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ فکر انتہائی گھٹیا ہے اور انتہائی کہہ لیں کہ قبیح ترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور دین کے فقدان کی ہی وجہ ہے آج ہم یہ فریضہ بھی ادا نہیں کر رہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جو اس کوشش اور کاوش میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے لوگوں کو منع نہیں کرو گے، تمہارے اوپر رب کے عذاب آئیں گے۔ یہ عذاب ہی تو ہے جو غوطہ کے مسلمانوں پہ برس رہا ہے، افغانستان کے مسلمانوں پہ بمباریاں ہو رہی ہیں، کشمیر کے حالات انتہائی اس حالت میں چلے گئے ہیں کہ اللہ حکم الحاکمین ہماری حالت پہ رحم کرے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب مسلمانوں پہ نازل ہوتا ہے، اور ہوتا اس وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس فریضے سے سب قدوش ہو جاتے ہو اور اس کو پس پشت ڈال دیتے ہو۔ فرمایا اللہ کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے ہر بندہ نیکی کا حکم کیا کرے۔ آج ہماری مصیبت یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داری صرف علماء کے کندھوں پہ ڈال رکھی۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے جب معاشرہ اجتماعی طور پہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے اور برائی سے دور ہوتا ہے تو اللہ حکم الحاکمین مسلمانوں کے حالات تبدیل کر دیا کرتے۔ فلولا قریۃ کانت آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے دیکھیں، قوم یونس کا تذکرہ پڑھ کے دیکھیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام ان کو عذاب کی خوشخبری سنا کے، عذاب کی وعید سنا کے علاقہ سے نکل گئے۔ فرمایا یہ حالت ہوگی، یہ علامت ہوگی، آسمان رنگ بدلے گا اور اس کے بعد آسمان سے تمہارے لیے عذاب نازل ہوگا۔ جب انہوں نے یہ علامت دیکھی تو پورے کے پورے علاقے والے رب کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے باہر نکل آئے۔ تھے تو وہ کافر، تھے تو مشرک، تھے تو رب کے نافرمان، اللہ کے باغی، آخرت اور عاقبت کو نہ ماننے والے، ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے۔ انہوں نے آ کے رب کے سامنے التجائیں شروع کر دیں۔ اللہ حکم الحاکمین نے ان سے عذاب کو ہٹا لیا اور سیدنا یونس علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ آج ہم اگر مشترکہ طور پہ اس بات پہ اپنے کان دھریں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں کی زندگی سے باہر نکلیں، اللہ حکم الحاکمین کی فرما برداری میں اپنے آپ کو ڈھالیں، شریعت کے مطابق اپنے شب و روز کریں، لیل و نہار ہمارے قرآن و سنت کے مطابق ہو جائیں، تو یقینی بات ہے
کوئی بعید نہیں کہ اللہ احکم الحاکمین کی برکتوں کا نزول ہوگا۔ جب اس کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے تو مسلمانوں کے حالات اللہ احکم الحاکمین بدل دیا کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک قوموں کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یہ ہمارے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے اسکول پڑھانے والے، کالج پڑھانے والے، یونیورسٹیاں پڑھانے والے، ان کو وہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ ان بچوں کو دین سکھایا جائے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گانے گاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی ابتدا اور ان کی پرورش خالصتاً غیر اسلامی کی جا رہی ہے۔ ہم اپنی آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ کیا کر رہا ہے۔ ذمہ داریاں بنتی ہیں، آپ وہاں پہ جائیں، جو وہاں پہ تدریس کر رہا ہے وہ اپنی پوری کوشش کرے اس ماحول کو تبدیل کرنے کی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، مجھے ایک دن بھائی عرفان نے گروپ میں بھی یہ میسج کیا تھا، کسی بہن نے سوال کیا کہ جہاں میری بچیاں پڑھتی ہیں وہاں ہماری بچیوں کو وہ سر پہ دوپٹہ نہیں کرنے دیتے، ہم کیا کریں؟ کرنا کیا ہے؟ اپنے بچوں کو وہاں سے نکال لیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بچے امانت ہیں۔ اگر ان کی ہم نے اسلامی پرورش نہیں کی، اسلامی تعلیم نہیں دی، پھر میرے دوستوں بزرگوں کل ان لوگوں کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا۔ والدین ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ یہ دین کی سمجھ کا نہ ہونا جو معاشرے میں عام ہو چکا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اپنے طور پہ، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، کنبے میں، قبیلے میں، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، پورے معاشرے میں آپ اس فکر کو پھیلائیں کہ لوگ دین کو سیکھیں اور دین کو سیکھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ان کا نصاب ایسا عجیب ہے کہ وہاں دین نام کی شے کوئی نہیں، ان کو پڑھایا یہ جاتا ہے، ان کی سوچ ہی یہ بنائی جاتی ہے، ان کو فکر ہی یہ دی جاتی ہے، ان کی تربیت ہی ایسے ہوتی ہے، ان کی پرورش ہی یہی ہے، ان کی نشو و نما یہی ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے پیچھے وہ بیگ جس میں انگریزی کتابیں ڈالی ہوئی ہیں وہ بچے سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں۔ ہم بچوں کو بچپن میں، یہ ایک بڑی ہماری مصیبت بن گئی ہے کہ بچے کے وہ ابتدائی دن جو اس نے اپنے گھر میں گزار کے ماں کی گود میں بیٹھ کے سیکھنا تھا، اپنے والد سے سیکھنا تھا، گھر میں ان کی نمازیں دیکھنی تھی، ان کے قرآن کی تلاوت دیکھنی تھی، ان کے ذکر و اذکار کا معمول دیکھنا تھا، ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کو سنوارنا تھا، اپنے ابتدائی ایام اس نے ماں کی گود میں دیکھنے تھے اور اس سے تعلیم حاصل کرنی تھی۔ وہ آج ہم بچے کو دے ہی نہیں رہے۔ بڑی جلدی بچوں کو سکول میں داخل کرانے کی ہمیں فکر لگی ہوئی ہوتی ہے اور ان کو وہ ماحول ہم شروع میں ہی دے دیتے ہیں۔ نہ تو اسے لفظ اللہ بولنا آتا ہے، نہ بسم اللہ بولنا آتا ہے، نہ اسے کلمہ آتا ہے، نہ اسے کوئی اور دین کی بات آتی ہے، اس کو انگریزی بڑی آتی ہے۔ ہم بڑے فخر سے اپنے بچوں کو لوگوں کے سامنے کر کے کہتے ہیں بیٹا ذرا وہ انگلش میں پوئم سناؤ نا جو آپ نے یاد کی ہوئی تھی۔ ہمیں اس بات پہ فخر کیوں نہیں ہوتا کہ ہم بچے کو سب کے سامنے کھڑا کریں اور اسے کہیں بیٹا وہ سورت سناؤ جو سورت میرے صحابہ کا معمول تھا کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہوتا اس کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دیتے اور اٹھاتے ہی ایک بات سکھایا کرتے تھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب بچہ لوگوں کے سامنے تلاوت کرتا ہے تو ہمیں فخر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم بچے کی پرورش یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے گھروں میں یہ ماحول پیدا کیوں نہیں کرتے؟ ان تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ جب اجتماعی طور پہ اس طرح کے عذاب اور اس طرح کے وبال آتے ہیں تو ان کے پیچھے امت کے مشترکہ بدعمالیاں ہوتی ہیں اور انہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ حکم الحاکمین کی ناراضگی عذابوں کی شکل پہ امت مسلمہ پہ برس رہی ہوتی ہے۔ مجھے شاید یاد ہے میں نے رمضان کے درس میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ مجھے ایک ساتھی نے پوسٹ کی کہ کسی پہاڑی علاقے میں جاتی ہوئی بس کے اوپر بجلی گرنے لگی تو بجلی واپس چلی، دائیں جانب بائیں جانب اگلی جانب پچھلی جانب 4-5 دفعہ اس طرح بجلی کڑکی حملہ ہوا تو ڈرائیور کہنے لگا کہ لگتا ہے ہمارے اندر کوئی اللہ کا نافرمان ہے، جب تک وہ نکلے گا نہیں میں تو بس کو آگے لے جانے سے صاف انکاری ہوں۔ اس نے بس کھڑی کر دی، کہا ہم میں سے ہر بندہ ایک ایک کر کے نکلے، اس درخت کے سائے کے نیچے جائے، تھوڑی دیر کھڑا ہو، پھر واپس آ کے بس میں بیٹھے،
تاکہ جس کا مسئلہ ہے اللہ اس کو خود نمٹا لے اور دوسرے لوگوں کو اس عذاب سے نجات مل جائے۔ لوگ نکلتے گئے، چلے گئے، وہاں پہ کھڑے ہوئے، واپس آئے، کرتے کراتے آخر میں ایک مفلوق الحال بندہ ہے، داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے، پھٹے پرانا سا اس کا لباس ہے، ٹوٹی ہوئی جوتی ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ لوگ کہنے لگے بس اسی مولوی کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے، چلو تم نکلو۔ اس نے کہا میں نہیں نکلوں گا، اللہ کے عذابوں سے بندہ مومن ڈرتا رہتا ہے، میں نہیں نکلوں گا۔ کہا تجھے نکلنا پڑے گا۔ نہیں نکلے، اس کو کھینچا تانا، اس نے سیٹ کو ہاتھ ڈالا، ادھر پکڑا ادھر پکڑا، اس کو دھکا دیا، بس سے باہر گرایا، الماری بند کی اور بس لے کے نکل گئے۔ وہم یہی تھا، گمان یہی تھا، ان کا سوء ظن یہی تھا کہ اسی مولوی کی وجہ سے آسمان سے بجلی ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ 4 فرلانگ بس آگے چلی، آسمان سے بجلی گری اور پوری کی پوری بس کو جلا کے راکھ کر۔ یہ ایک نیک بندہ تھا کہ جس کی نیکیوں کی بدولت سب بچ رہے تھے۔ آج میری نیکیوں کا صلہ صرف میری ذات تک خاص نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، اس کا اثر معاشرے پہ ہوتا ہے، کنبے قبیلے پہ ہوتا ہے، قوم و فرد پہ ہوتا ہے، پوری ملت اسلامیہ پہ ہوتا ہے۔ اللہ نیکیوں سے راضی ہوتے ہیں اور برے اعمال سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جب رب ناراض ہوتا ہے تو پھر اپنے عذاب بھیج کے وہ دنیا والوں کو ڈرانا شروع کر دیتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے عذابوں سے پہلے ہم چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، شاید لوگ واپس دین کی طرف آ جائیں۔ اور یہی حدیث مبارکہ میں نے ابتدا میں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھیتی باڑیوں میں مشغول ہو جاؤ گے، ہم نے آج ہی صحیح بخاری میں روایت پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کسی دوسری صحابی کے ہاتھ میں وہ کھیتی باڑی کا سامان دیکھا تو فرمانے لگے تجھے حدیث سناؤں جو میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ کھیتی باڑی والے آلات جس کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اس کے گھر میں ذلت اور رسوائی داخل ہو جاتی ہے۔ وجہ مشغول ہی اتنا ہو گیا ہے کھیتی باڑی میں، مشغول ہی اتنا ہو گیا تجارت میں، اسے دکان سے فرصت نہیں، اسے کاروبار نماز نہیں پڑھنے دیتا اور بڑے دعوے سے کہتا ہے کہ دکان اتنی چلتی ہے کہ میرا مسجد میں جانے کو بھی ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ کے بندے اس وقت یہ کہا کر کہ اللہ احکم الحاکمین کے عذاب کی شکل ہے کہ میں اتنا بدبخت ہو گیا ہوں کہ میرا رب مجھے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ حالانکہ کھیتی باڑی کی فضیلت بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کوئی کھیتی باڑی کے لیے کام کرتا ہے، فصل لگاتا ہے، غلہ اگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، اس کے اوپر پھل لگتے ہیں، کوئی چرندہ کوئی پرندہ کوئی حیوان یا انسان اس سے کھاتا ہے تو اللہ قیامت تک اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن اسی کام میں جب مشغول ہو کے دین کو پیچھے کر دیتا ہے تو پھر فرمایا یہ آلات جس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں وہاں ذلتیں داخل ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا جب تجارتوں کو تم پکڑ لو گے، کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے، جانوروں کی دمیں تمہارے ہاتھ میں ہوں گی، ہر وقت ٹریکٹر کی چابی تمہارے ہاتھ میں ہے، دکان کی چابیوں کے علاوہ کوئی شے کوئی نہیں، گاڑی کی چابی گھماتا ہے، سیرے سپٹے کرتا ہے، کوئی نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، نیک اعمال کوئی نہیں، کوئی صدقہ نہیں، خیرات نہیں، کوئی ذکر نہیں، اذکار نہیں، امر بالمعروف نہیں، نہی عن المنکر نہیں، بد اعمالیوں کی زندگی میں پھنسا ہوا ہے، 70-80 سال کی عمر کو پہنچ کے بھی ابھی اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی، اس نے شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں اٹھائی، اپنی زبان پہ سچ کو جاری نہیں کیا، رشتہ داروں سے تعلق نہیں مضبوط کیا، ان سے رشتے توڑے ہوئے، ناطے توڑے ہوئے، ان سے بدعملیوں کی بدولت دور سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور اتنی باتیں کرتا ہے کہ میں نے زندگی بھر ان کو اپنے دروازے پہ آنے نہیں دینا۔ جب ان اعمال میں امت پڑ جائے گی تو میرے دوستوں بزرگوں پھر بتاؤ اللہ احکم الحاکمین ہمارے اوپر اپنی رحمت کیسے کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا صحابی کو سکھائی تھی، آپ بھی سیکھیں، ہم درسوں میں اس کا اشارہ بھی کرتے ہیں۔ آپ نے صحابی کو 4 باتیں سکھائیں۔ آپ نے فرمایا کہا کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمات پڑھا کر۔ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تو کہے گا سبحان اللہ تو مت سمجھ کہ یہ تیری صرف زبان کا کلمہ ہے، اللہ احکم الحاکمین عرش معلیٰ پہ کہتے ہیں سادہ کا عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ کتنے سچے کلمے بول رہا ہے، اللہ تیرے اس کلمے کا جواب دیتے ہیں۔
پھر تو الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تیرے ہر کلمے کا اللہ جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جب تو ان چاروں کلمات سے فارغ ہو پھر تو 3 کلمے اور بولا کر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ یہ آپ یاد کریں، یہ پڑھیں، یہ دیکھنے کو چھوٹے کلمے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی برکتیں بہت ہیں۔ اللہم اغفر لی جب آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے آواز آتی ہے، ولی عبدی ما سأل، میرا بندہ جو سوال کر رہا ہے میں نے اسے عطا کر دیا۔ اللہم ارحمنی، اللہ میرے اوپر رحم کر۔ اللہ جب گناہ بخش دے تو اس کی رحمتیں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ گناہوں کی زندگی میں لتھڑے ہوئے بندے پہ رب کی رحمتیں نہیں آتی، اس کی ناراضگیاں آتی ہیں۔ آج امت پہ رب کی رحمت اس لیے نہیں آ رہی کہ مشترکہ طور پہ گناہوں کی زندگی میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہ بخش دے، اللہم ارحمنی، یا اللہ میرے اوپر رحم کر۔ اور آگے آپ نے سکھایا اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے رزق دے۔ جب اللہ معاف کرتا ہے، اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے تو پھر رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ انسان گناہ کرے تو رزق میں بے برکتی آتی ہے، اس کی رحمتیں اٹھ جائیں تو بے برکتیاں آتی ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ کسی کے بینک بیلنس میں پیسہ پڑا ہے تو اس کی زندگی میں برکت بھی بڑھی ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم لوگوں کی یہ کمزوریاں ہیں کہ ہم سکون اور آرام کو ایک چیز سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آرام بدن کو ہوتا ہے، سکون روح کو ہوتا ہے۔ بدن کا آرام تو آپ دنیا کے پیسے سے خرید سکتے ہیں، لیکن روح کا سکون اللہ احکم الحاکمین کے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ ہم سکون کو آرام اور آرام کو سکون سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ آرام کا تعلق ہمارے بدن سے ہے، سکون کا تعلق ہماری روح سے ہے، اس کا تعلق ہارڈ ویئر سے، روح کا سافٹ ویئر سے۔ ہم جب دنیا داروں کو دیکھتے ہیں نرم گرم بستر تو سمجھتے ہیں سکون بڑا ہے، نہ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ نے زندگی میں کبھی آرام نہیں کیا، سوتے ہی نہیں تھے، رات بھر قیام ہوتا تھا، پاؤں آپ کے سوج گئے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ تو مغفور ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی اتنی عبادتیں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اگر ہم سکون چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر سکون آئے، اس کی رحمتیں آئیں، اس کی برکتیں آئیں، پھر میرے دوستو زندگی ہمیں اپنی تبدیل کر کے نیکیوں کی طرف لانی پڑے گی، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ تو بہرحال سب سے پہلا سبب جو امت مسلمہ کے زوال کا ہے وہ اسلام سے دوری ہے۔ اس کا حل یہ ہے قرآن و سنت کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم قرآن و حدیث کی طرف واپس آئیں۔ میں یہاں اس سٹیج سے یہ آپ کو پیغام دوں گا، آپ میں بڑے علماء بیٹھے ہوں گے، بڑے خطباء ہوں گے، بڑے واعظ ہوں گے، عوام الناس بھی ہیں۔ فرقہ واریت کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کی قسم یہ اس وقت امت مسلمہ کی جڑیں کاٹ رہی۔ آج ہمارے سٹیجوں سے بریلوی، سنی، وہابی، شیعہ کا اختلاف ختم نہیں ہو رہا۔ یہی اختلاف تو ہوتا ہے جو امت کے زوال کا بہت بڑا سبب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی قرات سنی قرآن مجید کی دوسرے الفاظ میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 قراتوں میں نازل کیا، تو وہ ناراض ہو گئے، پکڑ کے آپ کی خدمت میں لے آئے، کہا اس نے وہ قرات کی ہے جو آپ نے مجھے پڑھائی نہیں۔ اختلاف کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، فرمایا اسی اختلاف کی وجہ سے پہلی امتیں برباد ہوئی ہیں۔ یہی تنازع، یہی اختلاف، یہی شدت پسندی، یہ کفر کے فتوے، یہ تکفیر کے فتوے، یہ دوسروں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی باتیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ سارے گستاخ ہیں، وہ سارے بدعتی ہیں، وہ سارے مشرک ہیں، یہی باتیں تو امت مسلمہ کا اس وقت بیڑا غرق کیے جا رہی ہیں۔ اس وقت تو اتفاق و اتحاد کی بڑی ضرورت ہے۔ اس وقت میرا ملک ان باتوں کا ذرا بھر متحمل نہیں، رب کعبہ کی قسم۔ نکال دو ان باتوں کو، لوگوں کو عقیدے درست نہیں ہیں۔
تم بات کرتے ہو کہ فروعی مسائل چھیڑ کے نعوذ باللہ من ذالکا، ٹھیک ہے ان باتوں کی اپنی اہمیت اور وقت ہے، لیکن اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد کی صورتیں پیدا کی جائیں۔ اور وہ صورت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کا ایک حل ہے، بس صرف ایک حل ہے۔ جاؤ دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لو، اگر کوئی دوسرا حل مل جائے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا کے گئے ہیں۔ آپ نے اپنی آخری عمر کے آخری دنوں اور آخری لمحوں میں بتا دیا، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، جب انہیں مضبوطی سے تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ تفرقہ بازی ختم ہو جائے گی، تم ایک سٹیج پہ جمع ہو جاؤ گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کرنے کو تو باتیں بڑی ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سنت سے پیار کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سنت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے تمام قول و فعل اور کردار و گفتار پہ مقدم سمجھتے ہوں؟ کوئی حال نہیں رہ گیا ہمارا۔ مسلمان ہے چہرے پہ داڑھی نہیں، مسلمان ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے، یعنی سنتوں کو اپنانا تو دور کی بات ہے، ہم حرام کاموں میں اتنا پڑ گئے ہیں کہ سنت کا دور دور تک ہمیں خیال نہیں رہ گیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آ گئی اور آگے کہنے لگی، اللہ کے پیغمبر میرے باپ بیمار ہیں، میرے گھر کے 2 پورشن ہیں، وہ نیچے ہیں، میں اوپر ہوں، میرے خاوند جہاد کے لیے یا غزوے کے لیے یا دور دراز کے سفر کے لیے نکلے ہیں، اور مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میں ان کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر رات نہیں گزار سکتی، آپ اگر اجازت دے دیں، میرے والد انتہائی بیمار ہیں، بہت زیادہ بیماری میں مبتلا ہیں، میں ان کے پاس جا کے رات گزار لوں۔ فرمایا بیٹی اگر تیرے خاوند نے کہا تھا تو پھر تجھے رات اپنے گھر میں ہی گزارنی چاہیے۔ آج کتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو اپنے خاوندوں کے حقوق کا خیال رکھتی، کتنے خاوند ہیں جو اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ ہماری اجتماعی حالت دیکھیں، اولاد والدین کے حقوق سے بری ہوگی، والدین اپنے اولاد کے حقوق سے بری، ہم ہمسائے کے حقوق نہیں سمجھتے، شاگرد استاد کے حقوق نہیں سمجھ رہا، وہ استاد اپنے شاگردوں کے حقوق نہیں سمجھ رہے، ہم امت مسلمہ کے حقوق نہیں سمجھ رہے۔ ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان کی طرف واپس آئیے، دین کا مطالعہ کیجئے، دین ہم سے کیا چاہتا ہے، دیکھیے پھر کیسے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حالات تبدیل کرتے ہیں۔ جب آپ نے فرمایا کہ بیٹی تم رات ادھر ہی گزارو، میں بھی تجھے یہی کہوں گا اپنے خاوند کی نافرمانی نہ کر۔ رات کو باپ کے سسکنے کی آوازیں آتی رہیں، اس کے رونے کی آواز آتی رہی، اس کے تڑپنے کی آواز آتی رہی، بیٹی تھی رات بھر جاگتی رہی، نیند کیسے آ سکتی تھی؟ رات اسی طرح گزاری، فجر طلوع ہوئی، جلدی سے باپ کے پاس گئی، دیکھا تو باپ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ قلق ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، بڑا غم ہے، دکھ ہے، رنج ہے دل میں، کاش میرے باپ کا سار ہوتا، میری گود ہوتی، میری آنکھیں ہوتی، اس کا چہرہ ہوتا، میں دیدار کرتی، اسے کلمہ پڑھاتی، میرا باپ تھا کیسے تڑپ تڑپ کے فوت ہوا ہوگا، لیکن میں نے اپنے پیغمبر کی بات کو مانا ہے۔ ابھی ان تخیلات میں بیٹھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا بیٹی مجھے بڑی اچھی طرح علم ہے تیری رات کیسے کٹی ہوگی، تیرے باپ کا منظر اور عالم کیا ہوگا، تم دونوں نے کیسے رات گزاری ہوگی، لیکن تجھے یہ سن کے خوش ہو جانا چاہیے، تیرے اوپر رات گزارنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دیا۔ سنت رسول میں سب کچھ ہے، دین میں سب کچھ ہے، عقل میں نہیں، فلسفے میں نہیں، اپنی توہم پرستی میں نہیں، ہر چیز کو اللہ کے نبی کی بات کے سامنے قربان کر دو اگر چاہتے ہو امت مسلمہ کے حالات تبدیل ہو جائیں۔ چاہتا ہم میں سے ہر ایک ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر میرے دوستو کام بہت کمزور، بہت کمزور۔ میں نے تو ایک سکھ کی بات سنی، سن کے شرم آتی ہے۔ وہ کسی مسلمان کو پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا اللہ کے بندو کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، تم کس نبی کے امتی ہو، اس نبی کا مقام کیا ہے، اس امت کی فضیلت کتنی ہے، تمہیں رب نے کتنا مقام دیا ہے۔ کہنے لگا کہ ہم اپنے گرو کے کہنے پہ، جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے، نہ وہ کوئی ایسا ہے کہ جس کو رب نے اختیار کر دیا ہو،
ایک گرو کے کہنے پہ اپنے زیر ناف بال تک نہیں مڑواتے اور تم اپنے نبی کے روکنے کے باوجود داڑیاں مڑوا دیتے ہو. اس کی سنت تم نالیوں میں بہاتے ہو, اس کی سنت کا مذاق اڑاتے ہو. اور یہی تو اللہ کے بندو میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جب تم میری سنتوں کو چھوڑ دو گے تو ذلتیں تمہارا مقدر بن جائیں گی. فرمایا کتبت الذلۃ والہوان علی من خالف سنتی, ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر ہے جو قوم میری سنت کو چھوڑ دیتی ہے. آج دیکھ لیں کیا حال ہے. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم سمجھیں ہماری بدعمالیاں, ہماری دین سے دوری, ہمارا دین کو نہ سمجھنا, قرآن نہ پڑھنا, قرآن کو نہ سمجھنا, اس کا ترجمہ تفسیر بالکل نہیں پڑھنا, اور اس طرح کی زندگی گزارتے ہوئے ہمیں یہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کو مولی گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے. یہ حالات تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن اسی طرح ہوں. بدر کا مقام تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی, آپ کے کندھے سے چادر گر رہی ہے, آپ رب کے سامنے روتے روتے گڑ گڑاتے نیچے گر رہے تھے, اور اتنی آوازیں اللہ اپنے رب سے آپ التجائیں کر رہے تھے. آپ کی آواز میں ایسا درد تھا, ایسا سوز تھا, ایسا انداز تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو کہنا پڑا اللہ کے پیغمبر بس کریں, اتنا زیادہ نہ کریں, انشاءاللہ اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرتا, کل فتح اور کامرانی کامیابی آپ کا مقدر بن جائیں گے. ہم کتنا مانگتے ہیں اپنے رب سے, ہم کتنا روتے ہیں اپنے رب کے سامنے. ہمارے آنکھوں رب کعبہ, ہمارے تو آنسو اللہ کی قسم خشک ہو گئے, دل سخت ہو گئے, آنکھوں سے آنسو نہیں آتا. ان کے حالات دیکھ کے ہمارے دلوں میں کتنا رحم آتا ہے, کتنی دعائیں اٹھتی ہیں. ان چیزوں کی ضرورت ہے میرے دوستو. اور پھر اس کے بعد بڑے اسباب ہیں. دوسرا اہم سبب جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہود و ہنوز اور عیسائیوں کی وہ سازشیں ہیں جو امت مسلمہ میں بے حیائی کے فروغ کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں. اس کو سمجھو. یہ انٹرنیٹ کیا ہے, یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں موبائل کا غلط استعمال کیا ہے, یہ ہمیں دین سے اتنا دور کیے جا رہا ہے کہ آپ دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہوگا. یہ دور کی نہیں, یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. بس 10 سال کے اندر ہمارے ملک میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے اسی انٹرنیٹ کی وجہ سے. اپنے بچوں کے ہاتھوں سے ان موبائلوں کو چھین لو اگر چاہتے ہو کہ ہماری آنے والی نسل برباد نہ ہو. پورا زور ہے, پورا حملہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان اور اہل پاکستان سے اسلام کو چھین لیا جائے. اس کو سمجھو, اس ذمہ داری کو ادا کرو. یہ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ اپنے آپ کو اس فتنے سے باہر نکالو. جن لوگوں نے آپ کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا ہے انہی کے ملکوں میں 15 سے 17 سال کے بچے پہ پابندی ہے کہ وہ انٹرنیٹ یوز نہیں کر سکتا. آج تیرا میرا بچہ بولنے کے قابل نہیں ہے اور وہ ٹچ موبائل کا پورا ماہر ہے. آج اسی انٹرنیٹ نے میری بہن کے سر سے دوپٹہ اتار دیا, میرے دل سے میرے والدین کی قدر کو اٹھا لیا, مجھے ہی اپنوں سے دور کر کے دین اسلام سے دور کرتا چلا جا رہا ہے. اور ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے کہ یہ فتنہ امت مسلمہ کے لیے زہر قاتل کی شکل اختیار کر رہا ہے. مسند احمد کی ایک روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, سامنے سے ایک عورت کا گزر ہوا جس کے بدن پہ خوشبو لگی ہوئی آپ تک پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے الفاظ کے ساتھ پکارا تھا, فرمایا یا امت الجبار, او عذابوں والے رب کی بندی, تجھے پتہ نہیں کہ تو یہ کیا کر کے آ رہی ہے, کدھر جا رہی ہو؟ کہا اللہ کے پیغمبر مسجد جا رہی ہوں. آپ نے فرمایا ایسی عورت کی تو اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتے, تو کدھر جا رہی ہے خوشبو لگا کے؟ آج کیا حال ہے ہماری بہنوں کا, ہماری بیٹیوں کا, امت مسلمہ کی بیٹی کا کیا حال ہے؟ دوپٹے گلے میں ڈال کے, زرق برق لباس پہن کے پوشیدہ, اور نعوذ باللہ ایسی تنگ شرٹیں اور ایسی ان کی چال چلن اور ٹھمک ٹھمک کی آوازیں. امت مسلمہ اس فتنے میں اس قدر مبتلا ہو گئی کہ نظر کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہوگی.
ہاں یہاں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کے حالات پہ رحم چاہتے ہو، اس ذمہ داری کو ادا کرو، جاؤ پورے قرآن کا مطالعہ کر لو، کہیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ برائی نہ کیا کرو، بلکہ قرآن کی آواز یہ ہے اس کے قریب نہ جایا کرو، ان ذرائع کو ختم کرو کہ جن کی ذرائع کی وجہ سے انسان برائی میں مبتلا ہوتا ہے۔ غض بصر ہے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، عورتیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سروں سے پیروں تک چادریں پھینکیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی پردہ دل کا ہوتا ہے، اللہ کے بندو اگر پردہ دل کا ہوتا ہے تو ازواج مطہرات نے یہ چادریں کیوں پہنی تھیں؟ نعوذ باللہ ان کا دل کوئی برا تھا؟ وہ نبی کی بیویاں ہو کے چادریں پہن کے نکلتی ہیں، اور یہ آج اس پرفتن دور میں چہرے کھلے رکھ کے، اور پھر اس سے زیادہ فتنہ اور ظلم یہ کہ تنگ لباس پہن کے آج امت مسلمہ کی بیٹی جب اس ملک پاکستان میں چل رہی ہوتی ہے، وہ کیا جانتی ہے اور کیا پہچانتی ہے کہ غوطہ کے مسلمانوں کا ہمارے اوپر حق کیا ہے، اور ان کے اوپر جو حالات گزر رہے ہیں اس کے بارے میں میری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ تو کسی دیندار کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں تو یہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ مولوی، یہ مسجد، یہ ملا، یہ مدرسہ، یہ دین کی تعلیم، یہ اسلام، مسلمان، اہل اسلام، یہ ترقی میں سب سے بڑے رکاوٹ ہیں۔ اس ذمہ داری کو سمجھو، اپنی بیٹیوں کی خالصتاً دینی تعلیم پہ مبنی پرورش کرو، ذمہ داری ہے۔ اور ہاں اس ذمہ داری کو بھی سمجھ لو، اپنے بچوں کی شادیاں کرنے لگو تو ایسی عورت کا انتخاب کرنا جو دیندار، ایسے نہ ہو کہ تم دنیا دار کی تلاش میں ہو، حسن والی ہے، عقل والی ہے، پیسے والی ہے، جاہ و جلال والی ہے، حسب نسب والی ہے، لینڈ لارڈ ہے، ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے، اس کے پاس بڑی اعلیٰ ڈگریاں ہیں، پیسہ اچھا ہے، اس کے پاس یہ سب کچھ ہے، لیکن دین نہیں ہے، اور رب کعبہ کی قسم اپنے گھر کا بیڑا بھی غرق کرو گے، امت مسلمہ کا بیڑا بھی غرق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف تو اشارہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو 4 چیزیں دیکھ کے انسان اختیار کرتا ہے، لمالہا ولی جمالہا ولی حسبہا ولی دینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ کچھ مال دیکھتے ہیں، کچھ حسن دیکھتے ہیں، کچھ اس کا حسب نسب اور خاندان دیکھتے ہیں، کچھ لوگ دین دیکھتے ہیں۔ فرمایا دین والی عورتوں کو ترجیح دو۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت پہ سب سے بڑے جس فتنے کا ڈر ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ ان کو کوئی ایسی نوکری نہ کرنے دو جو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی کرتی ہو۔ بڑی سوچی سمجھی سازش ہے، پورے سکول میں ایک استانی، باقی سارا عملہ مردوں کا، اور ادھر ٹیچروں کے عملے میں ایک مرد۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کے ملک کو تبدیل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ چھڑواؤ اپنی بیٹی کو ایسے سکول سے۔ اور یہ ذمہ داری بھی سمجھیں، ہم میں سے یقیناً ارباب اختیار بھی بیٹھے ہوں گے، ایسے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی قسم ہمارے ملک میں، جو دینی اور دنیاوی تعلیم کو یکساں طور پہ لے کے چلیں، اور وہاں تعلیم دینے والے خالصتاً مذہبی لوگ ہونے چاہیے، ان کے عقائد درست ہوں۔ ہمارے اپنے علاقے کے کالج کی بات ہے، بچے میرے پاس جمعہ پڑھتے ہیں کالج کے، کہنے لگا استاد جی آج ہمارے ٹیچر صاحب آئے، کرسی پہ بیٹھتے ہی ایک ہاتھ ادھر مارا، دوسرا ادھر مارا، اور یوں کر کے مجھے اور ہمیں کہنے لگے کہ کیا میرے ہاتھ میں کوئی چیز آئی ہے؟ اسٹوڈنٹس کہنے لگے جی کچھ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی مولوی جو بکواس کرتے ہیں کہ ادھر فرشتے بیٹھے ہیں، وہ فرشتے کدھر ہیں؟ یہ آپ کے کالجوں کی تعلیم ہے، یہ سکولوں کی تعلیم ہے، اس طرح بچوں کی پرورش ہو رہی ہے؟ کوئی 10 ساتھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے وہ مل کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے قصور میں ایک ادارہ قائم کرنا ہے، اس میں پڑھانے والے پی ایچ ڈی ہوں، اسلامک لوگ ہوں، سکول کی تعلیم بھی چلتی ہو، دین کی تعلیم بھی چلتی ہو۔ آپ ایسے سکولوں کو اختیار کریں جہاں اسلامی تعلیم ہے۔ میں مانتا ہوں اس میں کمزوریاں ہماری کہ شاید اس طرح کے معیاری ادارے ہمیں بالکل میسر نہیں آ سکے، لیکن اتنی التجا بھی ہے، اپنے سکولوں میں اپنی بچیوں کو تعلیم دلوا کے ان کا ایمان اور اخلاق تباہ کر کے
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بچی کو اچھی ڈگری اور اچھی نوکری دلوا کے کامیابی حاصل کر لی ہے، اللہ کی قسم یہ آپ کے ذہن کی بہت بڑی خرابی ہے۔ صرف 5 کلاسیں پڑھی ہو لیکن دین جانتی ہو، وہ دیندار ہو، وہ معاشرے کو سنبھالنے والی ہو، وہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنا جانتی ہو، وہ اپنے خاوند کے حقوق کو جانتی ہو۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اس عورت کا تذکرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا بیمار ہے، ہر دن گھر آتے ہی پوچھتے تھے بچے کا کیا حال ہے۔ ایک دن کیا ہوا، بچہ فوت ہو گیا، گھر میں اکیلی ماں ہے۔ ان ماؤں کے تذکرے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میری بہنوں کو صحابیات مبشرات کے تذکرے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کتابیں اپنے تکیے کے نیچے رکھو۔ میرے بھائیوں، آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، آپ خلفائے راشدین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درخشاں پہلوؤں کو دیکھیں۔ سونے سے پہلے یہ کتابیں پڑھی کریں۔ اللہ ان لوگوں پہ کتنا راضی ہوگا اور ان کی وجہ سے اللہ امت مسلمہ پہ کتنی برکتیں نازل کرتا ہوگا۔ ہمارے ایک استاد جی تھے مدینہ یونیورسٹی میں، سیر اعلام النبلاء، اتنی بڑی کتاب ہے، شاید ایک بندے کے اٹھانے کے بس کی بات نہیں ہے۔ استاد جی فرمانے لگے میرے تکیے کے نیچے ہوتی ہے، میں سونے سے پہلے جب تک اس کا مطالعہ نہیں کرتا تب تک مجھے نیند نہیں آتی، اور کہنے لگے کہ اب تک میں 3 دفعہ اس کتاب کو ختم کر چکا ہوں۔ آج میرا مسلمان بھائی سونے سے پہلے موبائل دیکھتا ہے، آخری نظریں اس کی فیس بک پہ ٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اور انہی مسلمانوں کے حالات پہ وہ کلک بھی کر رہا ہے، شیئر بھی کر رہا ہے، جن پہ آج نعوذ باللہ من ذالک ظلم و ستم کے بازار گرم ہے، اور صرف اس کو پڑھ کے پوسٹ کر کے چپ کر کے سو جاتا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ سوتے ہوئے میں نے کیا کرنا تھا، کون سے اذکار کرنے تھے، کون سی صورتیں پڑھنی تھیں، سنت کیا تھی سونے میں۔ بھائیو، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اب یہ ماں ہے، ممتا ہے، ایک بچہ ہے، خود نہلایا، اس کو کفن دیا، گھر کے کونے میں لٹایا، اوپر کپڑا رکھا، صرف ایک وجہ تھی کہ جب خامد آ کے سوال کرے گا، اگر آتے ہی اسے پتہ چلا کہ بیٹا تو فوت ہو گئے، اس کے ذہن پہ کیسا گزرے گا، اس کو دھچکا لگے گا، اس کو افسوس ہوگا، وہ غم لاحق ہوگا۔ میں اپنے خامد کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے غم نہیں دینا چاہتی۔ یہ دیندار عورت ہے۔ دینداروں کے حالات اس طرح ہوتے ہیں۔ داخل ہوئے، مہمان ساتھ تھے، پوچھا بچے کا کیا حال ہے، جواب دینے لگی کہ بچہ اب آرام میں ہے۔ انہوں نے سمجھا اللہ نے صحت دے دی۔ مہمانوں کو کھانا کھلایا، رات کا وقت تھا، بیوی کے ساتھ رات گزاری، میاں بیوی والے تعلق قائم کیے، اور اس کے بعد جب سکون کی حالت میں ہوئے تو فرمانے لگی کہ آپ سے ایک بات کرنا تھی، یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص امانت دیتا ہے تو اس کی امانت واپس کرنی چاہیے یا نہیں؟ کہا امانت تو واپس کرنی چاہیے۔ کہا اللہ نے جو ہمیں امانت دے دی تھی وہ واپس لے لیے۔ پریشان ہو گئے، میرا بیٹا فوت ہو گیا، گھر میں میت تھی، میں نے میاں بیوی والے تعلق قائم کر لیے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر، رات کو میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہو گئے، میری بیوی نے بتایا نہیں، لیکن اس اللہ کی بندی نے کیوں نہیں بتایا؟ میرا خاوند پریشان نہ ہو۔ کیسا صبر کیا ہے اس نے، کیسے اپنے خاوند کے حقوق کا خیال رکھا ہے اس نے، کہاں سے پی ایچ ڈی کی، کہاں سے سائنس پڑھی، کہاں سے ٹیکنالوجی پڑھی، اس نے کون سے جغرافیے کے مسائل حل کیے ہوئے تھے۔ وہ اللہ کی بندی صرف ایک بات جانتی تھی، اللہ کے فرمان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ وہ قرآن و سنت کا جاننے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علم ہو گیا ہے، فرشتے نے خبر دے دی ہوگی، وہی نازل ہو گئی ہوگی۔ فرمایا اللہ تمہاری اس رات میں برکت رکھے گا۔ اس عورت نے بڑا صبر والا کام کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 بیٹے دیے تھے، 9 کے 9 حافظ قرآن تھے۔ آج اپنی بچیوں کو کون سی تعلیم دلوا رہے ہو؟ اسلامی تعلیم دلواؤ۔ یہ دوسرا بڑا فتنہ جو ہمارے معاشرے میں بے حیائی کی شکل میں ابھر پڑا ہے نا، اس کو ختم کرنے کی سر توڑ کوششیں کرو۔ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نہیں ہونا چاہیے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ یہ کارٹون آپ سمجھتے ہیں کارٹون کچھ بھی نہیں ہے، ان کارٹونوں کے اندر آپ کے بچے کے لیے ایسا خطرناک پیغام ہوتا ہے کہ آپ کے تصور سے باہر۔ یہ دین سے دوری، یہ والدین سے دوریاں، ان سے سوچوں کو ہٹانا
اور بچوں کو صرف اس موبائل اور انٹرنیٹ کے ساتھ لگانا یہ بہت بڑا فتنہ اور حملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں کی طرف اشارہ کر گئے۔ آپ نے فرمایا ایک فتنہ دامہ آئے گا، ایسا کالا سیاہ فتنہ جس سے کوئی گھر بچ نہیں پائے گا۔ وہ آج میرے دوستو ہمارے سامنے ہمارے امت کے مشترکہ مسائل میں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری بین الاقوامی پالیسیاں بہت کمزور ہیں، لیکن اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری ذمہ داری ایک ہے کہ یہ کرنے کے کام تو حکمرانوں کے ہیں، یہ ذمہ داریاں تو ان کی ہیں، لیکن ہم ان حکمرانوں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسے حکمران آئیں گے، اپنے حقوق تم سے زبردستی لیں گے، تمہارے حقوق ادا نہیں کریں گے۔ صحابہ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر ہم ان کے خلاف جہاد نہ کریں، ان کے خلاف تلوار لے کے نہ نکل آئیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ما داموا یصلون، جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، تم اپنے حقوق کا سوال اپنے رب سے کیا کرو، دعائیں کیا کرو کہ یا اللہ ہمارے ان مسلمانوں کو اور ان اسلامی حکمرانوں کو اسلام کی دولت نصیب فرما دے۔ تو بہرحال اور بھی بہت سے اسباب ہیں، لیکن بنیادی جو چیزیں تھیں میں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پہ ہماری دین سے دوری ہے۔ اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو بھی، اپنے معاشرے، کنبے قبیلے کو دین کی طرف راغب کریں۔ دوسرا فتنہ بے حیائی انٹرنیٹ کا ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اور اس طرح دیگر جو چیزیں ہیں ان سب کا ایک ہی حل ہے، اور وہ اللہ حکم الحاکمین کے سامنے رونا ہے، دھونا ہے، گڑ گڑانا ہے، دعائیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسلام کے مطابق اپنے زندگی کو گزاریں، ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ کے حالات پہ رحم فرمائے۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، جو مسلمان مظلوم ہیں ان پہ اللہ اپنے فرشتوں کا نزول فرما۔ ان کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کو یا اللہ نیست و نابود فرما، ان ظالموں کو ظالموں کے ذریعے برباد فرما۔ یا اللہ ہمارے روحانی جسمانی جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا، بولنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس پروگرام کا انعقاد کرنے والوں کو اللہ اپنی رحمتوں کی برکھا اور لپیٹ میں لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔